حضرت یونس کا یہ خیال، یعنی یہ خیال کہ میری قوم پر اتمام حجت ہو گیا ہے، میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب ان کو چھوڑ کر جانے میں کیا مانے ہے، چھوڑ کر جانا چاہیے، ایسے لاخیر لوگوں کو کب تک بات بتائی جائے، یہ خیال پیدا ہوا۔ وہ قوم سے بیزار ہو کر ایک کشتی میں جو سفر پر روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی سوار ہو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں اب یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، جیسے سیدنا ابراہیم نے عراق کے شہر اور کو چھوڑا تھا۔ سوار ہو گئے، کشتی کچھ منزل طے کرنے کے بعد طوفان میں گر گئی۔ جب طوفان کسی طرح ٹلتا نظر نہیں آیا تو ملاحوں نے اس زمانے کے عام وہم کے مطابق یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو گیا ہے۔ بہرحال قرآن ڈالا گیا اور قرآن حضرت یونس کے نام کا نکلا، یعنی انہی کے نام کا نکل آیا، جس کے نتیجے میں وہ کشتی سے سمندر میں لڑکا دیے گئے۔ قرآن مجید نے اس سے بڑی خوبصورت تلمیح کی ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ بھی اصل میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہی تھا، لیکن اس کا آقا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ سمندر میں ان کو کسی بڑی مچھلی غالباً بیل نے نگل لیا۔ ان ظلمتوں میں، ان اندھیروں میں پکار اٹھا۔ وہ جو پکار ان کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک، پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔